اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 153 سورہ نساء۔ یسألوک، سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی اہل کتاب، ان کے تنزلہ آپ اتار لائیں، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہم ان پر، کتابن کتاب لکھی ہوئی، من السماء آسمان سے، فقط پس تحقیق، سألو سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ موسیٰ سے، اکبرا بڑا، زیادہ بڑا، من ذالک اس سے، فقالو پس انہوں نے کہا، ارینا را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم کو دکھا دے، ارینا اللہ جہرتن اللہ سامنے ظاہر، فاخذتہم الف خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، پس پکڑ لیا ان کو، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بجلی نے، بِظُلْمِهِمْ بسبب ان کے ظلم کے، ثم پھر، ثم اتخذوا پھر بنا لیا، الف خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، تخذوا العجل بچڑے کو، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم جو آ گئیں ان کے پاس، جیم یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے، جاءتہم البینات واضح نشانیاں، با یا نون بیناتو کا روٹ ورڈ ہے، فعفونا پس معاف کیا ہم نے، عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ان ذالک اس سے، وآتینا اور دی ہم نے، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، موسیٰ موسیٰ کو، سلطانن غلبہ، مبینہ واضح یا صریح، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، اٹھایا ہم نے، رافعین اس کا روٹ ورڈ ہے، فوقہم ان سب کے اوپر، فوقہم الطور کوہ طور کو، پہاڑ کو، بِمِیثَاقِہِمْ عہد لینے کے لیے، قرار لینے کے لیے، واو سا قاف میثاقہم کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے یہ، اور قلنا ہم نے کہا، لہم ان سے، لہم ادخلوا کہ داخل ہو جاؤ، دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، دخول الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، لا نہیں، تعدو زیادتی کرو، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے،
فی السبتی ہفتے کے دن، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً قول غلیظا مضبوط، فبما پس بوجہ بسبب نقضہم ان کے توڑنے کے، نون قاف ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، میثاقہم ان کے عہد، واو سا قاف میثاقہم کا روٹ ورڈ ہے، وَكُفْرِهِمْ اور منکر ہونے پر بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کے، وَقَتْلِهِمْ اور قتل کرنے پر قتلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ پیغمبروں کا، بغیر حق بغیر حق کے، وقولہم اور کہنے پر ان کے، قول پر ان کے، قلوبنا ہمارے دل، غلف غلافوں میں ہے، بلکہ تابع عین اس کا روٹ ورڈ ہے، مہر لگا دی، طبع اللہ اللہ نے، علیہا اس پر، بکفرہم ان کے کفر پر، فلا پس نہ، یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، الا مگر، قلیلا تھوڑے سے، وبکفرہم اور ان کے کفر پر، وقولہم اور ان کے قول پر یا ان کے کہنے پر، علی پر مریم مریم کے، بہتانن بہتان، عظیما بہت بڑا، وقولہم اور ان کے کہنے پر، انا بے شک ہم، قتلنا ہم نے قتل کیا، قتلنا المسیح مسیح، عیسی ابن مریم مریم کے بیٹے، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، رسول اللہ جو رسول تھا اللہ کا، وما اور نہ قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، وما اور نہ صلبوہ سولی چڑھایا اسے، ولیکن اور لیکن شبہ تشبیہ بنا دی گئی، وہی صورت بنا دی گئی، لہم ان کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، ان الذین وہ لوگ، الذین اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، مختلف باتیں کی، فیہ اس میں، لفی البتہ میں، شکن شک میں ہیں، من اس کے بارے میں، ما اور نہیں، لہم ان کے لیے، بھی اس میں، من علم کچھ علم، الا مگر، الا اتباع وہ اتباع کر رہے ہیں، وہ پیچھے چل رہے ہیں، اتباعت ظن گمان کے، وما اور نہیں، قتلوہ قتل کیا اسے، یقیناً یقینی یا بے شک، بلکہ رفعہ اٹھا لیا اسے، رافعین اس کا روٹ ورڈ ہے، رفعہ اللہ اللہ نے، الیہ اس کی طرف، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، عزیزاً زبردست، حکیمہ حکمت والا، وَإِن مِّن اور نہیں،
سے اہل کتابی اہل کتاب میں سے الا مگر لیؤمنن البتہ ضرور ایمان لائیں گے. اب یہ زور کا اصرار کا صیغہ آ رہا ہے جو آخر میں نون پر شد ہے اور شروع میں لام زبر ہے. بھی اس پر قبل پہلے موتی ہی اس کی موت سے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یکون ہوگا علیہم ان پر شہیدہ وہ گواہ شہادت دینے والا. آیت نمبر 160 فَبِظُلْمٍ پس بسبب ان کے ظلم کے من الذین ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کر دی حرامیم اس کا روٹ ورڈ ہے علیہم ان پر طیبات پاک چیزیں احلت جو حلال تھیں لہم ان کے لیے وبصدہم صاد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس لیے کہ وہ اس وجہ سے کہ روکتے تھے ان سے سبیلی راستے سے سبیل اللہ اللہ کی کثیرن بہت وآخذہم الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے اور بوجہ ان کے لینے کے اخذہم الربا سود وقد اور التحقیق نہو وہ روکے گئے تھے انہو اس سے وَأَكْلِهِمْ اور بوجہ اور ان کے کھانے کے الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے اکلہم ہم اموالا مال اموال الناسی لوگوں کے بالباطلی ناحق وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے عین تا دال اس کا روٹ ورڈ ہے للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے ان کے لیے عذاب علیما دردناک. لیکن راسخون جو راسخ ہیں پختہ ہیں راسین خا اس کا روٹ ورڈ ہے فی میں فی العلم علم میں منہم ان میں سے والمومنون اور مومن یؤمنون وہ مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں بما ساتھ اس کے جو انزلا نازل ہوا الیکا آپ پر وما اور جو انزلا نازل ہوا من قبل کا آپ سے پہلے والمقیمین اور قائم کرنے والے ہیں قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے مقیمین الصلاۃ نماز کو والمؤتون اور دینے والے ہیں مؤتون الزکاۃ زکوٰۃ کے والمؤمنون اور ایمان رکھنے والے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر اولئک تو ایسوں کو سنؤتیہم الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے ان قریب ہم دیں گے انہیں اجرن اجر عظیما بہت بڑا. جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ شروع کرتے ہیں اور ساتھ اس کی ہم تفسیر کرتے جاتے ہیں. آیت نمبر 153 میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں، یعنی جیسا کہ تورات اتری تھی ویسے ہی تحریری شکل میں ایک کتاب آسمان سے اترنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آئی ہے، لیکن کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وحی کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں۔ موسیٰ کو تو ان کی کتاب لکھی ہوئی ملی تھی، چونکہ حضرت موسیٰ کو پتھر کی تختیوں کی صورت میں لے کے آئے تھے، تو اس لیے وہ یہ فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں بھی اسی طرح کتاب نازل ہو تو ہم اسے مانیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر بھی مطالبے کیے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ ان کے آباء و اجداد نے تو حضرت موسیٰ سے بڑے بڑے بھی مطالبے کیے تھے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب دیکھیں گے تب مانیں گے۔ تو ان کو آ پکڑا تھا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ان کے پاس اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت واضح نشانیاں آ گئی تھیں، یعنی ان لوگوں کی یہ صورتحال تھی کہ 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان تمام چیزوں سے درگزر کیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ، یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں داخل ہو جھک کر۔ یعنی جب جیریکو شہر میں، اریحا شہر میں تمہاری فتح ہو جائے اور اس میں تم داخل ہونے کا مرحلہ آئے تو اپنے سروں کو جھکا کر عاجزی سے داخل ہونا۔ اور ہم نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے والے دن سب کے دن کے قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ یعنی ہم نے ان باتوں کے بارے میں بڑے گاڑے قول قرار دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر فرمائشیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلم کھلا بلا حجاب دکھا دو، جس کی گستاخی پر ان پر بجلی کی کڑک آ پڑی تھی۔ یعنی جس طرح یہودیوں کے کچھ سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، اسی طرح ایک کتاب آپ ہم پر بھی آسمان سے لے آئیں تو ہم مانیں گے۔ تو ان کا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے، یہ ان کی شرط، ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا تھا کہ شریعت کو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ پہاڑ کے نیچے کچھ جل دیے جاؤ گے۔ اب یہ جس شہر میں داخل ہوئے تھے، یہ اس کے نام کچھ مختلف تفاسیر میں، بعض جگہ ایلیا بھی آتا ہے، بعض جگہ جیریکو اریحا بھی آتا ہے۔ تو ان سے کہا تھا کہ عاجزی سے داخل ہونا۔ تو لیکن انہوں نے، اور پھر ان سے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے عہد کو توڑ ڈالا تو ہم نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی پڑے گی۔
یعنی ان کے جو مطالبات تھے وہ محض اناد کی بنا پر تھے، اور انہوں نے اپنے وعدوں کو نقض میثاق کیا، اپنے وعدوں کو توڑا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کا قتل کیا، جس کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی، ان کو سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 155 میں آتا ہے، تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا اس کے سبب، یعنی انہوں نے اپنے میثاق کو توڑا، توڑتے رہے، انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کو نہیں پاس کیا وعدوں کا، تو ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب، یہ کہنے کے اور ان کے یہ کہنے کے پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کی، اور ایک بڑے بہتان کے طور، یعنی حضرت مریم سلام علیہا پر یہودیوں نے بہتان لگایا تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اور مسیح علیہ السلام دراصل یوسف نجار کا بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی اس طرح ڈیٹیل آتی ہے کہ یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے مابین تعلق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بیٹا پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ تو اگلی آیت میں آتا ہے، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو۔ اس میں انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے، ایک طے شدہ امر ہے، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، تو کتب اللہ لأغلبن وأنا رسولی۔ تو انہوں نے ایک جرت کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اسے سولی دی ہے، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے۔ اب اس سلسلے میں واقعات مختلف تفاسیر میں تھوڑی تھوڑے فرق کے ساتھ آتے ہیں، میں آپ کو مختلف صورتیں اس کی بیان کر دیتی ہوں۔ اب معاملہ مشتبہ اس لیے کر دیا گیا کہ ایک شخص حضرت مسیح علیہ السلام کی جیسی صورت بنا دی گئی تھی، ان کے ساتھ بہت مشابہت کر دی گئی، یعنی انہوں نے جس کو مسیح سمجھ کر سولی چڑھایا وہ مسیح علیہ السلام نہیں تھا، ان کی جگہ کوئی اور تھا۔ انجیل برنباس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام یہودا اسکیریوٹ تھا، جڈاس اسکیریوٹ، اور وہ آپ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا۔ ویسے اس کی نیت کچھ اور تھی، اس میں بد نیتی بہرحال تھی یا نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے آپ کو گرفتار کرایا تھا، چنانچہ اس گستاخی کی پاداش میں اللہ نے اس کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام جیسی بنا دی، اس وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ وہ پکڑا گیا اور اسے سولی چڑھا دیا گیا۔ پھر آگے اس آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 157 میں ہی، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک اور شبہات میں ہیں، یعنی انہیں خود نہیں پتا کیا ہوا، کیسے ہوا، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز قتل نہیں ہوئے،
نہ ہی آپ کو سلیب چڑھایا گیا۔ آیت نمبر 158 میں آتا ہے بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالی زبردست کمال حکمت والا ہے۔ پھر آیت نمبر 159 میں آتا ہے اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے، جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہیں لائے گا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا، جیسا کہ آیت نمبر 41 میں آ چکا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شہیدا، اور ہر نبی کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس کے حوالے سے اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف نجار اور حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے کہ یوسف نجار نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ تھے، مکی معجزانہ ولادت سے بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس آیات سے ایک تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، نہ سولی چڑھانے میں جو ان کا منصوبہ تھا۔ اب اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں بھی ہم کچھ ذکر کر چکے ہیں۔ جو واقعات آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد بعض جگہ 12 آتی ہے، بعض جگہ 17 آتی ہے، جمع کیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ تو ایک نوجوان ان کے کہنے سے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور بعد میں یہودی آئے، انہوں نے اس نوجوان کو لے کر سولی پر چڑھا دیا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود نہ تھے، وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صلیب چڑھنے والا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلیب چڑھنے کا انکار کرتا رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ بہرحال اس میں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لی، اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں بھی ہیں۔ ان کے راویوں میں یہ احادیث میں کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص اور حذیفہ بن اسید وغیرہ رضی اللہ عنہم ان حدیث میں کے راویوں میں شامل ہیں۔ اور پھر یہ حدیث کے نزول میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ دمشق میں
منارہ شرقیہ کے پاس اتریں گے. جب آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر بھیجیں گے تو اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اور ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے. دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا. یاجوج اور ماجوج کا ظہور بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، اور بالآخر آپ کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 159 میں جو آتا ہے قبل موتی ہی، اس کے بارے میں آتا ہے مفسرین کے نزدیک اہل کتاب نصارہ اس میں مراد ہے. مطلب یہ کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے. اور ایک اور رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مطلب یہ کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا، وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا. اس طرح دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہل ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکے ہیں. صحیح احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی بھی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو یعنی یہ احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ اس کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، دجال کا اور تمام ادیان کا وہ خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب کریں گے. یاجوج ماجوج کا خروج بھی ان کی موجودگی میں ہوگا، اور ان کی دعا کی برکت سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا. اب اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہودیوں کو اشتباہ پیش آیا تھا، اس کے حوالے سے ہی ہم تھوڑی سی اور مختلف رائے بھی پڑھتے ہیں. اس میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب یہود نے حضرت اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ بتاتی چلوں کہ یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا. یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا تو یہودی قوم کو اس وقت اس چیز میں ذرا سا بھی وہ مشتبہ نہیں تھے، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اس روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے، جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا. جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور
नामवर मजहबी घराने की बिन ब्याही लड़की गोद में बच्चा लिए हुए आई और कौम के बड़े छोटे सैकड़ों हजारों की तादाद में उसके घर पर हुजूम करके आ गए, तो उस लड़की ने इनके सवालात का जवाब देने के बजाय खामोशी के साथ नौज़ायदा बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि ये तुम्हें जवाब देगा। मजमे ने हैरत से कहा, इस बच्चे से हम क्या पूछे जो गहवारे में लेटा हुआ है। मगर यकायक वो बच्चा गोया हुआ और उसने निहायत साफ और फसी जबान में मजमे को खिताब करके कहा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये सूरह मरियम में आता है। इस तरह अल्लाह ताला ने उस शुबे की तो हमेशा के लिए जड़ काट दी थी जो विलादत मसीह के बारे में पैदा हुआ था। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी को पहुंचने तक कभी किसी ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्जाम नहीं लगाया। ना हजरत ईसा को नाजायज विलादत का ताना था। लेकिन जब 30 बरस की उम्र को पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत के काम की इब्तदा फरमाई, जब आपने यहूदियों को उनकी बदआमालियों पर मलामत करनी शुरू की, उनके उलमा और फुकहा को उनकी रियाकारियों पर टोका, उनके अवाम और खवास को उस इखलाकी जवाल पर मुतनब्बा किया जिसमें वो मुब्तला हो गए थे, उस पुरखतर रास्ते की तरफ अपनी कौम को दावत दी जिसमें खुदा के दीन को अमलन कायम करने के लिए हर किस्म की कुर्बानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो फिर ये लोग हर नापाक से नापाक हथियार पर उतर आए। उस वक्त उन्होंने वो बात कही जो 30 साल तक ना कही थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम माज़ल्ला जानिया हैं और हजरत ईसा इब्ने मरियम वलदुज़्ज़िना नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि ये जुल्म था, वो बिल यकीनी जानते थे कि दोनों माँ बेटा इस गंदगी से बिल्कुल पाक हैं। बस दर हकीकत ये बहतान किसी हकीकी शुबे का नतीजा नहीं था जो उनके दिलों में होता, बल्कि एक जुल्म था और झूठ था जिसे झूठ और जुल्म के बजाय कुफर करार दे दिया गया है, क्योंकि इस इल्जाम का असल मकसद खुदा के दीन को का रास्ता रोकना था, ना कि एक बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगाना। अब जब हम इससे आगे चलते हैं तो अब जब ये सब के बाद उन्होंने इरादा किया कि कत्ल करने का, यहूद ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को तो आपके हवारी एक जगह जमा हो गए, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके पास तशरीफ लाए। इबलीस ने यहूद के इस दस्ते को जो हजरत ईसा के कत्ल करने के लिए खड़ा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता दिया और 4000 आदमियों ने मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत ईसा ने अपने हवारीन में से पूछा कि कोई आमादा है कि बाहर निकले, उसको कत्ल कर दिया जाए और जन्नत में मेरे साथ हो। इनमें एक आदमी ने इस गर्ज के लिए अपने आप को पेश कर दिया, आपने उसको अपना कुर्ता अमामा अता किया, फिर उस पर आपकी मुशाबिर डाल दी गई। वो बाहर निकला तो यहूदी उसे पकड़ कर ले गए और उसे सूली चढ़ा दिया। तो मुख्तलिफ किस्म के इस हवाले से वाकयात हमें मिलते हैं। अब हम आगे आते हैं आयत नंबर 160 की तरफ। आयत नंबर 160 में आता है, तो बसबब उन यहूदी बन जाने वालों की जालिमाना रविश के हमने उन पर वो पाकीज़ा चीजें भी हराम कर दी जो असलन उनके लिए हलाल थी। अब अल्लाह ताला की ये सुन्नत भी है कि अगर कोई कौम किसी मामले में हद से गुजरती है तो सजा के तौर पर उन उसे हलाल चीजों से भी महरूम कर दिया जाता है।
یہاں پر یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے. مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ناپسندیدگی کی یا بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، تو بنی اسرائیل نے اسے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس کی صراحت کی کہ یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صراحت نہیں کی کہ یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ان کی سزا یہی ہے ان پر کہ ان پر تنگی رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی سزا کے طور پر حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے خود رکتے بھی تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے. یعنی اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان پر بعض اور حلال چیزیں بھی حرام کر دی، اور بسبب ان کے سود کھانے کے، جب کہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یعنی شریعت موسوی میں سود حرام تھا لیکن آج بھی حرام ہے، لیکن انہوں نے اس حکم کا ایک اپنا من پسند مفہوم نکال لیا، جس کے مطابق یہودیوں کا آپس میں سود کا لین دین تو حرام ہے، لیکن کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین تو نہیں کر سکتا، لیکن غیر یہودی سے سود لینا جائز، کیونکہ غیر یہودی کو ان کے نزدیک انسان نما حیوان ہیں جن سے فائدہ اٹھانا، ان کا استحصال کرنا ان کا حق ہے. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں ہم یہودیوں کا یہ قول پڑھ چکے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہیں گے ان سے لوٹ مار کریں گے، جس طرح چاہیں گے انہیں دھوکہ دیں گے، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لہٰذا سود کھانے میں ان کے ہاں عمومی طور پر کوئی قباحت نہیں، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر آیت نمبر 162 میں آتا ہے، البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم ہیں اور اہل ایمان ہیں، یعنی یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہل علم اور راست باز لوگ، جنہوں نے تورات کے علم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور وہ آپ پر ایمان لائے، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عطا دیں گے. یعنی ان آیات میں ابھی بھی تھوڑی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا عنصر اگر اب بھی موجود ہو جو حق کی طرف مائل ہو، اب بھی اگر کوئی سلیم الفطرت فرد کہیں کونے خدرے میں پڑا ہو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے. اگر اس کان میں ہیرے کا کوئی ٹکڑا کہیں ابھی پڑا رہ گیا ہے تو وہ بھی نکل آئے، اس سے پہلے کہ آخری دروازہ بھی بند کر دیا جائے. تو اس حوالے سے اس میں یہ ساری چیز بتائی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہمارے پاس اس میں ایک تو اس سے مراد اہل ایمان بھی ہیں، اور اہل کتاب تو ہیں ہی اور اہل ایمان بھی ہیں. یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے، کمال ایمان سے رکھنے والے لوگ جو معاصی کو چھوڑتے ہیں، ان سے کا ارتکاب سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر فرمایا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.